یہ ہم مسئلہ تھوڑا سا اس کو الگ کریں گے. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه الصبابة. رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قعد، جب بھی نبی علیہ السلام بیٹھتے للتشہد، تشہد کے لیے. اب سجدے بھی ہم پر آئے ہیں، سجدے میں جانے کا انداز بھی ہم پر آئے ہیں. اب آئے ہیں تشہد کی باری. اب تشہد، اب ابھی ہم نماز کے اسٹرکچر کے حوالے سے، بنیادی جو اسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. اذا قعد للتشہد، جب نبی علیہ السلام تشہد میں بیٹھتے، وضع یدہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ رکھتے، علی رکبتہ الیسری، اپنے بائیں گھٹنے پہ، والیمنی علی الیمنی، اور دائیں رکھتے تھے، دائیں ہاتھ رکھتے تھے اپنے دائیں گھٹنے پہ. وَأَخَذَ 53، اور نبی علیہ السلام 53 کے نبی علیہ السلام، یہ ہے 53، یہ 5 اور 3، یہ 53 ہے. نبی علیہ السلام اس طرح بنا، اس طرح ہاتھ رکھتے تھے. پھر یہ کیا ہو گیا؟ 53، 3 اور 5 کتنا ہوا؟ 53. تو فرماتے ہیں وَأَخَذَ 3، آپ ہاتھ کا گرہ بناتے تھے، 3 و50 اور 5، 3 اور 5 کتنا ہوا؟ 53. وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَابَةَ، پھر نبی علیہ السلام اشارہ کرتے تھے اپنے سبابہ، اس انگلی کو کہتے ہیں سبابہ. اس انگلی سے، یہ انگلی عرب اس کو سبابہ کہتے تھے، وہ گالی، ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے وہ یہ انگلی استعمال کرتے تھے. تو اسلام نے اس کو کیا کہا؟ سباہہ، تسبیح بیان کرنے والے انگلی. تو نبی علیہ السلام وہ اشار، اور اشارہ کرتے، بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ، اپنے سبابہ والی انگلی سے، الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، کون ہے سبابہ والی انگلی؟ تَلِي الْإِبْهَامَ، اسے کہتا ہے ابہام. انگوٹھے کے قریب جو ترین جو انگلی ہے، اس انگلی سے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اشارہ کرتے تھے. وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، باقی تمام کی تمام انگلیوں کو آپ قبض کر لیتے تھے، اور آپ جو ہے اس کے ساتھ آپ اشارہ کیا کرتے تھے. اچھا، اب یہاں پہ نبی علیہ السلام عموماً بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ وہ اشارہ کر لیتے ہیں، باقی تشہد میں اشارہ نہیں کرتے. جہاں پہ اشارہ کرنے والی جو حدیث ہے، اس میں یہاں پہ اللہ کے نبی کا تشہد ذکر ہوا ہے. تشہد میں آپ اشارہ کیا کرتے تھے سبابہ انگلی کے ساتھ. یہاں پہ اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام التحیات کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پر انگلی اٹھانے کی کہیں پہ کوئی دلیل نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے جہاں پہ تشہد کا تذکرہ ہوا ہے، وہاں پہ یہ کہ اللہ کے نبی تشہد میں انگلی کو حرکت کیا کرتے تھے، انگلی کو حرکت دیا کرتے تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے تشہد کے حوالے. تشہد میں دائیں ہاتھ کی مٹھی بنانا اور انگشت شہادت سے اشارہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. یہ کسی خاص جملے پہ نہیں، دوران تشہد. اب تشہد سجدے سے سر اٹھانے سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک کا جو دورانیہ ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تشہد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. واللفظ للبخاري وللنسائي كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرز علينا التشهد
وَلِأَحْمَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ التشہد وَأَمَرَهُ أَن يُعَلِّمَهُ النَّاسَ۔ اب تشہد میں نبی علیہ السلام پڑھتے کیا تھے؟ ہم نے سجدہ کا سٹرکچر ہم نے پڑھا اور رکوع کا سٹرکچر ہم نے پڑھا، اس میں نبی علیہ السلام ہاتھ کیسے رکھتے تھے، اور آپ رکوع میں پڑھتے کیا تھے، سجدے میں نبی علیہ السلام ہاتھ کیسے رکھتے تھے، کتنے ہڈیوں پہ اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے، اور دوران سجدہ کیا فرمایا کرتے تھے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ پہلی حدیث میں ہم نے تشہد میں اللہ کے نبی کیسے بیٹھتے تھے، ہاتھ کیسے رکھتے تھے، ہاتھ سے کیا کرتے تھے، وہ سٹرکچر ہم نے پڑھ لیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے کیا تھے، یہ تھے کرتے کیا تھے۔ پہلی حدیث میں اللہ کے نبی کرتے کیا تھے، اب اس حدیث میں اللہ کے نبی پڑھتے کیا تھے؟ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ نبی علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، ایک طرف نبی علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، پھر آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اذا صلی احدکم، اذا جب، صلی نماز پڑھنے لگے، احدکم تم میں سے کوئی، فلیقل وہ نماز میں پڑھے، فلیقل وہ پڑھے، التحیات، التحیات تمام زبانی عبادتیں، التحیات تمام زبانی عبادتیں للہ اللہ کے لیے، زبانی عبادتوں سے مراد اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، اذکار، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ زبانی عبادت۔ التحیات تمام زبانی عبادتیں، سبحان اللہ کی صورت میں، الحمدللہ کی صورت میں، لا الہ الا اللہ کی صورت میں، قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ زبانی عبادتیں۔ استغفر اللہ کی صورت میں، توبہ کی صورت میں، ساری زبانی عبادتیں ہیں للہ اللہ کے لیے۔ والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں، بدنی عبادتیں سے مراد نماز، کیونکہ نماز انسان بدن سے بھی ادا کرتے ہیں، زبان سے بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ بدنی اور زبانی دونوں۔ حج یہ اس میں بدنی بھی ہے، زبانی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ التحیات تمام زبانی عبادتیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں، طیبات تمام مالی عبادتوں میں زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ الفطر ہے، اسی طرح آپ کسی کو ویسے آپ اس کو دے دیتا ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ مالی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح مالی عبادت میں حج بھی ہے، حج میں تینوں عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، بدنی بھی، زبانی بھی اور مالی بھی۔ اسی طرح جہاد ہے، جہاد میں زبانی بھی، مالی بھی اور بدنی عبادتیں، یہ تینوں یہاں پہ ایک جا ہوتے ہیں۔ التحیات تمام زبانی عبادتیں، والصلوات تمام بدنی عبادتیں۔ حج میں آپ سعی کرتے ہیں، صفا مروہ کی آپ سعی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جمرہ پہ جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ بدنی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح قربانی کرتے ہیں، یہ بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے اور زبانی بھی ہے۔ کیوں؟ آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ذبح کرتے ہیں، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ زبانی عبادت ہے۔ پھر آپ اپنے ہاتھ سے چھری چلاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ آپ اس جانور کے گلا کاٹتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ التحیات تمام قسم کی زبانی عبادتیں، والصلوات اور تمام قسم کی بدنی عبادتیں، والطیبات اور تمام قسم کی مالی عبادتیں، کس کے لیے؟ التحیات للہ، تمام زبانی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، اور والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں بھی صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ نماز میں ہم دو وعدے کرتے ہیں، ایک وعدہ ہم قیام کی حالت میں کرتے ہیں۔ قیام کی حالت میں کیا وعدہ کرتا ہے؟ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں۔ پھر تشہد میں ہم وعدہ کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی عبادتیں بھی، والصلوات تمام بدنی عبادتیں بھی، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم ان تمام باتوں کو نسیہ منسیہ کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم، پھر اس کے بعد السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، ورحمۃ اللہ، اور آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اے میرے نبی آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں، السلام علینا، سلامتی ہماری اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین،
اور اللہ کے تمام نیکوکار بندوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ یہ کہ لا نہیں یہ الہ کوئی معبود برحق الا اللہ اس اللہ کے علاوہ، وحدہ وہ اللہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ کے ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ وحدہ وہ اللہ اکیلا ہے، لا شریک لہ کائنات کو بنانے میں، کائنات کا نظام چلانے میں اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمد بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ تخلیق کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ اللہ کا بندہ ہے، عبد ہے، عبد غلام ہے، ورسولہ عہدے کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ اللہ رب العالمین کے رسول ہے، اور اگر آپ کی اطاعت کرو گے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تب ہدایت مل جائے گی۔ ثُمَّ لْيَخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ یہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثُمَّ لْيَخْتَرْ پھر وہ چن انتخاب کرے من الدعاء دعا میں سے اعجبہ الیہ جو دعا اس کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہو، فیدعو اس دعا کے ذریعے وہ دعا کرے۔ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب نے یہ فتویٰ لگایا تھا نماز میں تشہد میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا پڑھنا جائز نہیں۔ بڑے مولوی صاحب نے فتویٰ لگایا تھا۔ کون سے؟ اب یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں ثم لیختر من الدعاء اعجبہ الیہ پھر وہ اس دعا کا انتخاب کرے قرآن و سنت میں سے جو دعا اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ یا قرآنی دعا کو دعا ہونے کا انکار کر لیں یہ دعا نہیں ہے، پھر بات ہو سکتی ہے۔ اگر قرآنی جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ ساری قرآنی دعا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیختر من الدعاء پھر وہ ثم پھر لیختر اسے چاہے کہ وہ اختیار کرے من الدعاء دعا میں سے اعجبہ جو دعا اسے اعجبہ الیہ جو دعا اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، فیدعو پھر اس کے بعد وہ اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے۔ متفق علیہ اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا۔ اب اہل حدیث کے نام پہ بخاری مسلم کی احادیث کے بھی انکار کرتے ہیں اور نام منہج سلف کا لیتا ہے، ضرور یہ ہے۔ وللبخاری والنسائی اور بخاری اور نسائی میں ہے کننا نقول فی الصلاۃ ہم نماز میں پڑھتے تھے قبل ان یفرض علینا نماز ہمارے اوپر فرض ہونے سے پہلے جب ہم نماز پڑھتے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راوی کون ہے اس حدیث کا؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کننا نقول کننا ہم تھے نقول کہا کرتے تھے فی الصلاۃ نماز میں قبل ان یفرض علینا ہم پر یہ نماز فرض ہونے سے پہلے التشہد تشہد ہم پڑھتے تھے۔ ولی احمد اور امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی علمہ اس کو سکھایا، کس کو؟ عبداللہ بن مسعود کو التشہد تشہد، وامرہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کو یہ حکم دیا ان یعلمہ الناس لوگوں کو یہ تشہد سکھلائے۔ اچھا، جامع ترمذی میں امام ترمذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی ایک حدیث ذکر کیا ہے اسی تشہد سے متعلق۔ فرماتے نبی علیہ السلام ہمیں ایک تشہد سکھاتے تھے نماز والے، ایک تشہد اللہ کے نبی ہمیں سکھاتے تھے نکاح والے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی ہمیں تشہد سکھاتے تھے نماز والی تشہد اور دوسرا تشہد نکاح والے تشہد۔ اب نکاح والے تشہد میں بھی ہمارے بہت سے لوگ اپنی طرف سے خود ساختہ قسم کے الفاظ بیان کرتے ہیں، وہ تشہد نہیں پڑھتے۔ جمعہ میں بھی، جمعہ کے خطبوں میں بھی اور ایسے مناسبت کے خطبوں میں بھی وہ تشہد نہیں پڑھتے۔ اور نام کیا ہے؟ اہل الحدیث کا۔ تو اس میں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ نبی علیہ السلام سے اس کو علماء کے نزدیک ہمارے نزدیک
ہمارے جتنے بھی اسلاف کی کتابیں لے لیں، سب نے کتاب کی آغاز کرتے ہیں خطبہ مسنونہ سے، خطبہ مسنونہ اور خطبہ حاجہ سے. ہم اپنے طرف سے خطبات بنا لیتے ہیں، اور جو برکات نبی علیہ السلام کے الفاظ کے لیے ہے وہ کسی کے الفاظ کے لیے نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے جب کسی کو دعا سکھلایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اللہ کے نبی نے نبیہ سکھلایا تو وہ آدمی رسولہ کہنے لگا. تو نبی علیہ السلام نے اس کو سختی سے منع کیا، جو میں نے کہا ہے وہی کہو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. اب یہاں پہ لفظ نبی ثابت ہے، حالانکہ رسول کا مقام تھوڑا اونچا ہے، نبی کا مقام تھوڑا نیچا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے الفاظ اختیار کرنا زیادہ ضروری ہے. خیر، تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، جو قرآن مجید میں حکم ہوتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پر نماز میں ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو نبی علیہ السلام قیام کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. آغاز سورہ فاتحہ سے کرتے تھے، اس کے بعد دوسری سورتوں کی آپ تلاوت کرتے تھے نماز میں. پھر جب انہیں نبی علیہ السلام کو حکم ہوا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ لیا کرو. اسی طرح یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى. تو نبی علیہ السلام نے لفظ اعلیٰ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا کرو. اب یہاں پہ اس کو کیوں میں نے ذکر کیا؟ جب نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ سلام، جب صحابہ کرام نبی آگے شاید ہم پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کے پاس جب صحابہ کرام گئے، اللہ کے حبیب آپ اہل بیت پہ صلات بھیجنے کا حکم دیا ہے. سلام تو آلریڈی اب ہمیں سکھلایا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سلام ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. پہلا حکم کیا ہے؟ صلوا علیہ. دوسرا حکم وسلموا تسلیما. اب سلام یہ ہے اور صلات کیا ہے؟ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگا فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، آپ اہل بیت پہ صلات کیسا بھیجا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو التحیات اور تشہد کی کلمات نبی علیہ السلام کے لیے سلام. اس حدیث میں التحیات اور تشہد کی کلمات اور نبی علیہ السلام پر سلام، اور یہ کیا ہے؟ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، پھر فرمانے لگے اذا صلی احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلیقل، وہ نماز میں پڑھ لے التحیات، تمام زبانی عبادتیں للہ، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات، اور تمام بدنی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، السلام، سلام علیک، تجھ پر ہو، ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، ورحمۃ اللہ، اور آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں آپ پر ہوں، السلام، سلامتی علینا، ہمارے اوپر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام بندوں پر ہو. آج کل ایک بحث چل رہا ہے کہ سلام اور رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. انبیاء علیہ السلام کے لیے ہم علیہ السلام کہتے ہیں، اور شیعہ حضرات اپنے ائمہ کے لیے علیہ السلام کہتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ السلام علیہ السلام، اس پر اللہ کی طرف سے سلامتی، دعائیہ جملہ کہہ سکتا ہے. رضی اللہ عنہ اس کے دو معنی ہیں، عموماً جو معنی جس معنی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ دعائیہ جملہ ہے، کسی کے لیے بھی کہہ سکتا ہے رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو. اور یہ نبی علیہ السلام ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے
ورضنا وارض عنا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں تجھ سے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک اعوذ بسخطک، اللہم انی اعوذ بسخطک، کیا نبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں نبی علیہ السلام کا جو فرمایا کرتے تھے وبمعافاتک من عقوبتک، اور اللہ کی نبی علیہ السلام اللہ سے جو دعا کرتے تھے اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ ہم تیری رضا کی امید سوال کرتے تیرے سخط کے مقابلے میں، آپ کی جو ناراضگی ہے ناراضگی کے مقابلے میں اللہ ہم آپ سے رضا کی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ اچھا، تو برضا کا من سخط و برضا کا من سخط، اللہ ہم آپ کے رضا چاہتے ہیں آپ کے ناراضی کے مقابلے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام جو ہے مطالبہ کیا کرتے تھے اللہ کی رضامندی، تو اللہ کے کسی کے لیے یہ دعا کرنا اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ سے خوش ہو، اللہ کی آپ کی طرف سے برکتیں ہوں، یہ کہنا کیا ہے جائز۔ کیوں یہاں پہ کہتے السلام علینا، سلام ہماری اوپر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کی تمام نیک بندوں پر ہو۔ اگر ہم ان کے لیے، میں اپنے لیے سلام، آپ جب مجھ سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، میں کیا جواب دیتا ہوں وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ جب ہم ایک زندہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو کسی کے لیے بھی سلامتی کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ یہاں پہ السلام علینا، سلامتی ہمارے اوپر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیکوکار بندوں پر ہو۔ اب نیکوکار بندوں میں سے بہت سے نیکوکار بندے دنیا میں موجود ہیں اور بہت سے دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان سب پر ہم سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو لہذا اگر والدین جا چکے ہیں یا والدین زندہ ہیں تو ان کے لیے بھی اس میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں ان کے لیے بھی ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن اب ہم ان چیزوں کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو لہٰذا ہماری اوپر سے گزرتے ہیں، یہ باتیں اوپر سے گزرتی ہیں۔ السلام علینا، سلامتی ہماری اوپر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیکوکار بندوں پر ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نماز کی تشہد کی حالت میں بھی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ، اللہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمد، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، تخلیق کے اعتبار سے اللہ کا بندہ ہے، ورسولہ، عہدے اور عظمت کے اعتبار سے اللہ کا رسول ہے، محمد رسول اللہ۔ ثم لیختر من الدعاء، پھر وہ انتخاب کرے دعا میں سے اعجبہ الیہ، جو اس کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہو، فیدعو، پس وہ دعا کرے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا، واللفظ للبخاری، اور اس حدیث کا لفظ کس کا ہے؟ بخاری کا ہے۔ وللنسائی، اور اس نسائی میں کننا نقول فی الصلاۃ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں کہتے تھے، قبل ان، ہم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، قبل ان یفرض علینا، نماز ہم پر فرض ہونے سے پہلے۔ ولی احمد، اور احمد میں ہے، امام مسند احمد میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ، نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کو سکھایا التشہد، تشہد، وامرہ، اور اسے حکم دیا ان یعلمہ الناس، کہ وہ لوگوں کو اسی تشہد کو سکھائے۔ ولمسلم، اور امام مسلم میں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نبی علیہ السلام یعلمنا، ہمیں سکھاتے تھے التشہد، تشہد، التحیات المبارکات، التحیات، تمام زبانی عبادتیں، المبارکات، بابرکت زبانی عبادتیں، والصلوات الطیبات، والصلوات، اور تمام بدنی عبادتیں، والطیبات، تمام پاکیزہ عبادتیں، مالی پاکیزہ مالی عبادتیں، للہ، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ السلام، سلام علیکہ، آپ پر ہو، ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت بھی آپ پر ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں بھی آپ پر ہو۔ السلام علینا، سلامتی ہماری اوپر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیکوکار بندوں پر ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں ان لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ، وحدہ، اللہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ وعن فضالة بن عبید رضی اللہ عنہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاته، نبی علیہ السلام نے سنا ایک آدمی نماز میں دعا کر رہا تھا، ولم يحمد اللہ، اور وہ اللہ کی حمد بیان نہیں کیا، اس آدمی نے اللہ کی حمد بیان نہیں کیا، ولم يصلی علی النبی، اور اس نے دعا کرنے سے پہلے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھی نہیں بھیجا، فقال اجل هذا، نبی علیہ السلام نے اجل، جلدی بازی کیا، هذا، اس بندے نے،
ثم دعاه، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو بلایا. فقال، پھر آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی صلی نماز پڑھے، احدکم تم میں سے کوئی، فلیبدأ وہ آغاز کرے، فلیبدأ وہ ابتدا کرے، آغاز کرے، بتحمید ربہ اپنے رب کے حمد سے ہی نماز کا آغاز اوپننگ کرے، والثناء علیہ اور اللہ کی ثنا کے ساتھ نماز کی آغاز اور اوپننگ کرے. ثم یصلی، پھر وہ نماز پڑھے، علی النبی نبی علیہ السلام پر، ثم یدعو بما شاء، پھر وہ جو چاہے اللہ رب العالمین سے دعا کرے. یہاں پہ صلی بمانا دعا، جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرے، دعا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کرنے کی آداب طریقہ سکھایا. پہلا کام کیا فرمایا؟ اذا صلی احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرے یا نماز پڑھے، فلیبدأ وہ آغاز کرے، ابتدا کرے، بتحمید ربہ رب کے حمد سے آغاز کرے، والثناء علیہ اللہ کی تعریف سے آغاز کرے، ثم یصلی علی النبی پھر وہ نبی علیہ السلام پر کیا کرے؟ درود بھیجے، ثم یدعو بما شاء پھر وہ جو چاہے اللہ رب العالمین سے دعا کرے. رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، والثلاثۃ اور تینوں اماموں نے ذکر کی اس حدیث کو روایت کیا ہے، وصححہ الترمذی اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، وابن حاکم وابن حبان اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے، والحاکم اور امام حاکم نے بھی صحیح کہا ہے. دعا سے پہلے حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کی تاکید. یہاں پہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور اللہ کی حمد و ثنا اور نبی علیہ السلام پر سلام بھیجنے کی تاکید اس حدیث سے واضح ہو جاتی ہے. وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، خیر یہ درود والا ہے، یہ درود انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.